الف لام را، یہ کتاب یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہیں. جس طرح کہ ہمیں سٹارٹ میں بھی سورہ بقرہ کے ہمیں پتہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سورت کوئی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا سورۃ فرقان کے نام سے. ٹھیک ہے، کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی، اس کا مطلب فرقان کا مطلب ہوتا ہے نا فرق کرنے والی. تو یہ بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اس کتاب کی جو آیتیں ہیں نا وہ حق کو واضح کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو بھی شخص اس کو پڑھے گا اس کے سامنے حق واضح ہو جائے گا. کیا جو ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جس کو ہم کہتے ہیں وہ چیز ہو جائے گا. تو یہ کتاب المبین جو ہے نا، یہ اس کتاب کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے. انا انزلناہ، اچھا ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اچھا اس آیت پہ میں غور کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو. اور عربی زبان اگر دیکھا جائے تو آج کی زبانوں میں سب سے مشکل زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ جو مجھے سمجھ آئی نا بات، وہ یہ تھی کہ عربی زبان اس وقت کیونکہ عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا تھا اور پھر عربوں میں ہی انہوں نے تبلیغ کی تھی، تو یہ عربوں سے مخاطب ہو کر کہا جا سکتا ہے. لیکن پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ شاید عربی جو ہے اس کے اندر قرآن کا بھی نزول اسی وجہ سے تھا کہ اس کی فصاحت و بلاغت اتنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک طرح سے اس آیت میں ہمیں جو ہے نا باقی جو نان عرب لوگ ہیں ان کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ عربی زبان جو ہے نا وہ سیکھنی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. بے شک اس وقت یہ عربوں پہ ہی نازل کیا گیا تھا، لیکن ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے. اس بارے میں حضرت عمر فاروق کا قول ملتا ہے، البیہقی میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ایک ملتا ہے اپنا مصنف ابن شیبہ میں میرا خیال ہے. ادھر انہوں نے بھی نا عربی کرنے کی سیکھنے کی جو ہے تلقین کی ہے کافی زیادہ. اس کے علاوہ امام شافعی جو ہے عربی سیکھنے کا واجب کہتے تھے، کیونکہ قرآن تو آپ عربی کے بغیر سمجھ نہیں سکتے تھے پہلے زمانے میں. اس کی جو ٹرانسلیشن 1860s میں میرا خیال ہے ہوئی ہے اردو میں پہلی، اور اس سے پہلے تو اس کی ٹرانسلیشن ہی نہیں موجود تھی. تو عربی سیکھے بغیر تو آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے تھے پہلے. چلو اب ہمارے لیے آسانی ہو گئی بھی ہے، ٹرانسلیشن وغیرہ آ گئی ہوئی ہیں، لیکن پہلے عربی سیکھنے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. اور اسی طرح جو ہے نا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ عربی سیکھنا جو ہے وہ واجب ہے. ڈاکٹر اسرار یہ کہا کرتے تھے کہ جی عربی سیکھنا میرے نزدیک جو ہے واجب ہے ان لوگوں پہ جو پڑھ رہے ہیں. ایک تو مزدور ہے نا جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، پڑھ کا ٹائم نہیں ہے. ایک بندہ ہے جو انگلش سیکھتا ہے اور پھر اس میں ایسی کمال حاصل کرتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر عربی سیکھنا بھی واجب ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے اس کی زبان میں. تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی اس بارے میں یہ رائے تھی. اچھا آگے ہے، اے پیغمبر ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے بیان کرتا ہے چیزوں کو اور مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے. تو مثالوں میں کئی سچے واقعے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل بتا دیا کہ ایک شخص کی مثال اس طرح کی ہے کہ اس طرح ہو جائے، تو ایک تو یہ چیز ہے. اور ایک جو ہے نا واقع سچے واقعوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ میری قدرت کو یہ پہچانے کہ میں کس طرح، میرا جو قدرت کا نظام ہے وہ کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ واقعے کے ذریعے ہمیں اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنا پیغام پہنچانا ہے. تو وہ واقعہ آگے ڈسکس ہوئے گا. آگے 12.4 پہ کرنا. یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا ابا جان میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج چاند کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وہی حضرت یوسف والا واقعہ ہے جس میں حضرت یوسف کو خواب میں آیا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند جو ہیں ان کو دیکھا اور وہ حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے اپنے والد کو آ کے بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے. تو انہوں نے پھر حضرت یوسف کو کہا تھا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا کہ نبوت کی بشارت ہے کہ حضرت یوسف کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے جو ہے نا نوازا ہے. تو حضرت یعقوب تو یہ بات سمجھ گئے تھے. بٹ پھر صاحب انہوں ایسا نے کرے نا، ہیلو آواز جی جی بٹ صاحب ایسا کرے نا، ایک آیت کو جب آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ
ہیلو جو کریٹیکل انالیسز اگر ہے کسی کا یا کسی طرح کا بھی ہے کوئی بیان تو وہ سن لیں اور پھر اسے ڈسکس کریں اس طرح سے. میں کریٹیکل انالیسس مطلب اگر جو موجودہ لوگ ہیں ان میں سے کسی کا سوال ہے تو وہ کرنا چاہیں تو یہ بات ہو رہی ہے. ہاں نہیں جس طرح بات کر رہے ہیں کہ آواز آپ کی کٹ رہی ہے میرے پاس. جس طرح عمیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر کہنا بندے کہ کو اگر ڈیپینڈ کسی کو کرنا کچھ پتا ہے اس آیت کے بارے میں تو وہ بتا دیں. ہاں تو یہ ساتھ میں ساتھ ہی مطلب میں میرا ویسے چاہ کہنا رہا تھا ہے کہ ہاں چلیں اس طرح کر لیتے ہیں آپ ساتھ آپ جی جی میں نے بھی یہی پوچھا کہ ایک ایک دفعہ ہم پوری ہی ایک پڑھیں گے یا نہیں مطلب ہیلو وہ جو ہے نا بلال بھائی کا بلال فریڈم بھائی کا مل کنیکشن جاتا آ نیٹ رہا ورک ہے. ہے. ایک مسئلہ آیت کو پکڑیں اور اس کے اوپر جو کسی کا بھی ہے نا. جی چلیں ایسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی تک جتنا پڑا اس پہ پھر ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں. جی جی میں ایکچولی اس میں بالکل اگزامپل والی جو ابھی آئی نا کہ ہم نے واقعہ بیان کیا تو میں اس میں یہ کہنے والا تھا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا یا جو بڑے مطلب ہمارے ہاں سمجھے کے عالم ہوتے ہیں وہ ایون کہ دعا بھی کروائے نا تو کسی کی تشبیہ لازمی دیتے ہیں دعا کے اندر یا کوئی واقعہ سمجھا رہے ہو نا ہمیں تبلیغ بھی اگر ہم دیکھیں جو بڑے علماء تبلیغ کے حوالے سے ہیں تو واقعہ اسی وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ نا پھر ریلیٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے. ادروائز وہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ شاید آئیڈیل کیس ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے جیسے یہ کبھی زندگی میں ہوا ہی نہیں. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ واقعہ اس لیے یہ لفظ یوز کیا ہوا کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حقیقت ہے اور یہ ایسا ہو چکا ہے. نہیں بٹ صاحب اس کی حقیقت تھوڑی نا ڈفرنٹ ہے اس ورڈ کی. جی جو جی واقعہ والا ورڈ ہے نا جی جی اس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ جب نبی رحمت علیہ السلام نے اللہ نے نبوت کیا نا تو مدینہ میں جو یہود کے علماء تھے نا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی اچھا. یہود کے علماء تھے نا واٹس ایپ ان تک خبر پہنچی کہ ان کو پہلے پتا تو تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ آنے والا ہے اور وہ ویسے امید لگائے ہوئے تھے کہ وہ ہم ہی میں سے ہو اور ہم پھر جو ہے اس پہ فخر کریں گے اور پھر ہم جو ہے نا وہ عربوں کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. لیکن اللہ پاک نے عربوں میں سے آخری نبی اتارے تو ان تک جب یہ بات پہنچی نا کہ ایک شخص ہے جس نے دعویٰ کر دیا نبوت کا. انہوں نے پھر یہودیوں نے کہا ان سے اہل مکہ سے مشرقین سے کہ جاؤ اس بندے سے پوچھو جا کے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے یہ تو فلسطین میں مقیم تھے تو یہ پھر مصر میں کس طرح آ گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو ادھر مصر سے نجات دلائی تھی. یہ فلسطین سے مصر تک کا جو سفر ہے انہوں نے کس طرح طے کیا. تو اب نبی رحمت علیہ السلام تو امی تھے نہ ان کا کوئی اس طرح کا جو اسٹڈی تھی کوئی ہسٹری کی. تو پھر نبی رحمت علیہ السلام ایز یوزول رجوع کیا اللہ کی طرف یا اللہ یہ سوال جو ہے وہ پوچھا گیا ہے. تو پھر اللہ نے جو ہے نا فرمایا اس صورت میں نا جو پھر بتایا گیا کہ یہ ہسٹوریکل جو ہے یہ سٹوری ہے تو ہم جو ہے نا اے نبی ہم تمہیں یہ واقعہ بتاتے ہیں. یہ اس کی حقیقت ہے اس آیت کا سیاق و سباق. جی صحیح ہے. نہیں میں ایکچولی جو میں نے کہا تھا نا میرا ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے مطلب میں اپنے لیے کیا سیکھ سکتا ہوں. تو میں نے وہ کہا تھا کہ اگر ہم تبلیغ بھی کریں تو ہم اگر کوئی واقعہ پیش کرتے ہیں نا تو وہ سمجھانا یا اگر اس لیے سمجھنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے. میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہی تھی بات. جی بالکل وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. جی نعمان بھائی پہلی آیت سے کر لیں شروع سے ہی ہر آیت کو جو ہے نا وہ پکڑتے ہیں اور جس کے جو کوسچنز ہیں وہ پھر کرتے جائیں بھائی. اور چلیں جی یہ میں نے نعمان بٹ صاحب کریں سٹارٹ کریں پہلی سے دوبارہ کتابیں ریڈنگ سٹارٹ کریں. جی جی کتابیں مبین کے جی دوبارہ سے کہہ رہے ہیں. کتابیں ہاں کتاب مبین کا یہاں پہ مراد ہے حق واضح کرنے والی کتاب. یعنی میں نے بتایا جس طرح سورہ فرقان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتاب صحیح اور غلط کے درمیان جو ہے فرق کرنے والی یہ کتاب ہے الفرقان ہے. اسی طرح یہ المبین ہے یعنی کہ حق کو واضح کر دینے والی کتاب ہے. لوگوں پہ حق واضح ہو جائے جی کہ یہ جو ہے نا کتاب سچی ہے اللہ تعالیٰ کا دین سچا ہے.
ٹھیک ہے. تو اس کتاب کی ایک یہ بھی صفت ہے کہ یہ حق کو واضح کر دینے والی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں کافی کچھ دیکھنے کا ملتا ہے کہ جب غیر مسلم قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کی اسلام کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو حق اب نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک ہاں پڑھ ہاں کے. ہاں تو یہ قرآن کی جی. ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، یہ ہمارے اوپر حق واضح کر دینے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو کتاب المبین کا میرے نزدیک یہ مطلب ہے. بالکل ایگزیکٹ آپ نے بتایا. عدیل بھائی آج لگتا ہے کہیں مصروف ہیں؟ نہیں میں سن رہا ہوں، بس آج بتایا تھا میں نے پہلے اچھا یار اچھا، ان کو، احمد بھائی. ٹھیک ٹھیک. کتاب مبین کے بارے میں مہر بھائی آپ. واٹس ایپ نے واضح کر دیا پوائنٹ، میرے خیال سے اچھی ایکسپلینیشن ہو گئی ہے. جی ٹھیک. آیت نمبر 2 پہ آئیں واٹس ایپ. ہم نے اس کتاب کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کی اہمیت جو ہے نا میرے نزدیک واضح کی ہے یہاں پہ کہ عربی زبان کی کیا اہمیت ہے. تو قرآن کی جو اصل زبان ہے وہ تو عربی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کوئی بحث چل رہی ہو نا قرآن کا آیات، کیونکہ ہم جیسے لوگ ہی بحث کر رہے ہوتے ہیں، علماء جی. کی بحث تو کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے. ہم جیسے لوگ ہی بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو قرآن عربی تو آتی نہیں ہے، تو وہ ترجمے پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو اکثر نا اگر آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہو نا، تھوڑی سی آپ کو نو ہو عربی کی، تو آپ کو دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے کہ یار یہ لوگ اردو پہ بحث کر رہے ہیں. یا مجھے ایک بندہ انگلش پہ بحث کرنے لگ گیا تھا کہ اس میں یہ انگلش میں یہ لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. میں نے کہا انگلش میں تو قرآن نازل ہوا ہے نہیں، اس کی زبان عربی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ قرآن کی زبان اصل میں جو ہے نا وہ عربی ہے. اس کی پہلی ٹرانسلیشن اردو میں جو ہوئی تھی وہ 1860s میں جا کے ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ اس سے پہلے جو ہے عربی زبان کو بڑی اہمیت حاصل تھی کہ جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے نا اس کو عربی لازمی سیکھنی پڑتی تھی. اسی وجہ سے امام شافعی واٹس ایپ بھلا نے کس نے کی تھی؟ یہ کی تھی میرا خیال ہے عبد القادر، شاہ عبد القادر دہلوی، شاہ عبد القادر دہلوی نے. اچھا اچھا، صحیح صحیح. اچھا بٹ صاحب ادھر اس آیت میں نا مان بھائی بیک کیجئے گا ٹرانسلیشن پہ. جی جی. وہ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے. ادھر آپ کو لوح محفوظ کا جو کچھ ہنٹ مل رہا ہے، لوح محفوظ سے یہ کتاب جو ہے وہ نازل کی گئی ہے. تو لوح محفوظ کے بارے میں نعمان مغل صاحب کچھ آپ بتانا چاہیں اگر آپ کے علم میں ہو. مجھے تو ایکچوئل میں اس تو آیت سے یہ مجھے تو اس آیت سے جو وہ بٹ صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، اور جو میں نے ابھی تفسیر بھی نکالی تھی تو وہ مولانا مودودی کی تفسیر تھی، تو اس میں سے یہی گیٹ ہو رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے عربی میں اتارا ہے، اور تم لوگ بھی عربی ہو، مطلب کہ اہل عرب کو جو ہے نا یہاں پہ آڈینس بنایا گیا ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں کی زبان عربی ہے تو تمہاری اپنی زبان میں تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، تو یہ تاکہ تم سمجھ سکو. تو آئی تھنک یہ بالکل ایسا وہ ہی جو ہے. ٹیچرز بھی جس طرح بولتے بلال، ہیں کہ جی جی ہاں جی، ٹیچرز بھی جی بولتے جی ہیں کہ میں کوئی فارسی بول رہا ہوں، تو وہ ایکچولی جس کی زبان میں کوئی چیز بیان کی جائے نا تو وہ زیادہ ہاں جی. اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس میں گرپ کافی زیادہ ہوتی ہے. تو جی قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کسی اور ہم وہی جو یہ آئی تھنک بیان یہ کیا کہ ہم کو یونانی اور ایرانی زبان میں تو نہیں سنائی جا رہی، تمہاری اپنی زبان میں ہی ہے، تو تمہیں جس یہ طرح بلال چیز بھائی نے بھی سمجھنی چاہیے. واقعہ بھی کوٹ کیا تھا، تو میرے خیال سے یہ اس لحاظ سے ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے کہا کہ عربیوں کو، مکہ والوں کو، کہ تم سے یہود جو کہتے ہیں کہ رسول پاک سے سوال کرو، تو یہ لو قرآن تم خود پڑھ کے دیکھ لو کہ قرآن پاک تمہاری زبان میں یہ نا خود سمجھ لو. صحیح. اچھا ویسے میں نے نا اکثر مفسرین کی زبان سے یہ سنا ہے، اور مولانا مودودی صاحب کی تفسیر سے پڑھا بھی ہے کہ اصل جو قرآن ہے نا وہ لوح محفوظ میں موجود ہے، جہاں سے وقتاً فوقتاً اللہ پاک جو ہے نا وہ اپنے نبی رحمت علیہ السلام پہ نازل فرماتا رہا. اب ادھر لوح محفوظ میں نا وہ جو مقام بیان کیا جاتا ہے عرش معلیٰ پہ، ادھر یہ قرآن جو ہے اس کا حصہ ہے کچھ. ادھر اللہ پاک نے اس طرح مطلب جو ہیں سارے ابھی کلمات ایگزیکٹ ہے، میں. جی جی ایگزیکٹ وہی ہے، ایگزیکٹ وہی ہے.
اس کا حصہ اچھا نہیں، اچھا، ایگزیکٹ وہی ہے۔ ہاں ہاں، مطلب وہاں اللہ پاک نے کلمات اپنے جو ہیں وہ محفوظ کر کے رکھے ہیں، ان کلمات میں سے یہ ایک اللہ پاک کا جو کلام ہے، اس کے علاوہ بھی تو اللہ کے کلام ہے نا، میں یہ بات کر رہا ہوں، بالکل ایگزیکٹ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے کلمات ادھر جو لوح محفوظ میں نا سارے کلمات اپنے محفوظ کر کے رکھے ہیں، اور ان میں سے ایک کلام جو ہے نا وہ اللہ نے یہ آخری نبی پہ نازل فرمایا ہے۔ یہ اس کی تصدیق آپ کرتے ہیں؟ آواز میرا آ تو رہی؟ اتنا علم نہیں ہے اس چیز میں۔ ویسے یہ جی سنا چلیں، ہوا ہے کہ یہ جو بھی آیات اترتی تھی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوح محفوظ میں جس طرح کی ترتیب ہوتی تھی تو اس طرح آیات کی ترتیب کروا دیا کرتے تھی، تو یہ ترتیب جی وہی جی والی ہے جو کہ لوح محفوظ میں جو ہے نا وہ سیو تھی، تو یہ ابھی جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کی ترتیب بھی اس جیسی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں آگے آئیں بٹ صاحب، آیت نمبر 3۔ ٹھیک۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جب تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ تو اس میں وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ واقعات کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے نا پہنچانا چاہ رہا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک لا جو ہے ڈیفائن کر دو یا کوئی حکم جو ہے وہ دے دو یا کسی چیز کی تلقین کرنی ہے، کہہ دو یا تم صبر کیا کرو، ٹھیک ہے؟ جی تو جی آپ اپنے دوست کو جو غم میں ہے یا دکھ میں ہے یا کسی مصیبت میں ہے، آپ اس کو جا کے کہو یا تم صبر کیا کرو، تو اس کو شاید اتنی اچھی سمجھ نہ آئے، اچھی سمجھ کے آئے اس کو سمجھ آئے گی نہیں، وہ کہے گا تلقین کرنا بڑا آسان کام ہے، کر کے دکھا تو پھر بات ہے نا۔ پھر آپ اس کو کہیں جی اس طرح کے واقعات پہلے گزر چکے ہیں اور اس طرح لوگوں کو اس طرح کی مصیبت سے نجات ملی، تو تب اس کو جا کے حوصلہ ہوگا یار واقعی بات تو صحیح کر ہے، اس طرح ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح واقعات کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور پیغام پہنچایا اس طرح کے واقعات سے کہ واضح ہو جائے کہ جی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے نا وہ سچا ہے۔ اچھا، نقطہ نہیں ایک واضح ہو رہا جو عام میں نے دیکھا ہے کہ ٹریڈیشنل لوگ جو ہیں وہ اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، علم غیب والا، کہ آپ کی آواز بلال بھائی نہیں آ رہی میرے پاس، کیا میرے پاس بلال نہیں آ بھائی رہی؟ چھت پر ہو جائیں، نہیں ہماری طرف بھی نہیں آ رہی۔ گلی تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ پوائنٹ جس پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ علم غیب جانتے ہیں، حاضر و ناظر یہ وہ، تو اس کے اوپر تو نہیں کسی بھائی کو بلال بھائی آپ کی آواز پھر چلی گئی ہے۔ جی یہ وہ بلال بھائی کی بات وہی ٹھیک ہے کہ جو علم کچھ غیب اور خراب؟ اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے کافی واضح طور پر بیان کر دی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ والا واقعہ جو بیان ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو اس جگہ موجود نہیں تھے، ہم نے ہی آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، تو اس میں بھی آئی تھنک اس کی طرف ہی بالکل اشارہ ہے۔ سورہ کہف میں بھی پتہ وہ جو واقعہ آتا ہے کچھ لوگوں کا، اس میں بھی ایک آیت یہی ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے نبی تم لوگوں سے نہ پوچھو، یہ تو مطلب اپنی طرف سے باتیں کریں تو میں تمہیں بتاتا ہوں تم موجود نہیں تھے، کچھ اس طرح وہاں پر بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ڈسکس کیا ہے۔ جی بالکل۔ بالکل۔ چوتھی آیت پہ چلیں۔ اچھا، بلال بھائی نے جو بات کی تھی نا، انہوں نے یہ کی تھی کہ جو علم غیب کے ریلیٹڈ ایک کنسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں ادھر وضاحت ہو رہی ہے کہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تم اس سے بے خبر تھے۔ بلال بھائی اصل میں یہ بات کرنا چاہ رہے تھے نا، تو بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ پہلی بات تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سارا کا سارا انہوں نے نبی کو نہیں عطا کیا، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ نا کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اور پھر انہوں نے آگے ہم تک پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے؟ اس کو علم غیب اب ہم نہیں کہتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ علم غیب تو رہا نہیں جب ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو جو چیزیں نہیں پتہ تھیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں، اور بالکل وہی بات ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں میری ڈسکشن ہوئی جب ان کے کچھ حضرات سے،
تو میں نے ان کو یہی بات کی تھی، میں نے اس طرح کی کچھ چیزیں بتائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹ میں جو ہے نا وہ بالکل اس طرح ہی تھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں جی بعد میں کیونکہ ان کے پاس علم آ گیا تھا تو وہ کسی بھی دنیا کے عالم سے بڑے عالم تھے. میں کہا بے شک دنیا کے عالم سے تو بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ آپ اگر کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو آپ شریک ٹھہرا دیں تو یہ یقیناً ایک جو ہے نا علم کے ساتھ آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور یہ شرک میں آئے گا. تو میں نے ان کو یہ بالکل بات کی تھی. بالکل. اور میرے اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ سارا علم نہیں دیتا، کچھ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات بھی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نہیں دیتا. جیسے اگر دوسری صفات دیکھی جیسے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، تو یہ تو صفات کسی انسان کی بھی ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی صفات تو لوگوں کو دے سکتا ہے، مگر کچھ خاص صفات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. مگر ہمارے ہاں یہ ایک عموماً ایک رائج ہے ہمارے ہاں ایک چیز کہ ہم نبی کو درجہ دیتے دیتے، بے شک وہ بڑے اللہ کے بعد وہی ہیں، مگر ہمارے ہاں اتنا ان کو دے دیا درجہ کہ سم ہاؤ لوگ ان کو اللہ سے بھی اوپر درجہ دے دیتے ہیں. تو یہ بات ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں. بالکل صحیح کہا عادل بھائی، یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے. اور پتہ نہیں خود کو وہ جو ہے نا وہ بڑے عاشق رسول کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسا ان کا جو ہے نا عشق ہے. اللہ ہی معاف ہاں کرے. اس کے میرے ذہن میں ایک بات آئی، ایک وہی بھائی نا سے میری توحید کے اوپر ان کا عشق کا غلبہ آیا ہوا ہے. بالکل بالکل زبردست بات کی بھائی نے. یہ اچھا بات کس کی میں کہہ طرف رہا تھا جا کہ رہی اس ہے؟ کے اوپر توحید کے اوپر عشق کا غلبہ. ہاں جی بالکل. وہ نا ایک بھائی سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی اسی طرح، تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے جو کیونکہ وہ باقیوں کو اپنے علاوہ وہابی کے نام سے ان کو مشہور ہے ان میں، تو وہ کہتے ہیں جو میں پہلے کہتا میں وہابی تھا، پتہ نہیں سچ بول رہا تھا جھوٹ بولا تھا، کہتا پہلے میں وہابی تھا بعد میں جو ہے نا سنی ہویا ہوں. میں نے کہا اچھا تو آپ نے کیا فرق دیکھا، آپ کس وجہ سے ہے نا؟ کہتے وہابیوں میں نبی سے محبت نہیں ہے. میں نے کہا اچھا محبت نہیں ہے، تو کس طرح مطلب محبت نہیں ہے؟ کہتے انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو لمٹ کر لیا ہے محبت میں نا اس طرح. تو میں نے کہا لمٹ تو ضروری ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم آپ کو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم نے دیکھا ہے جی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا. یعنی کہ لمٹ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگائی ہے، ٹھیک ہے. اگر لمٹ نہ ہوتی تو پھر آپ بالکل ہی سجدہ بھی کر دیتے، سجدہ کرنے میں بھی کوئی غرض نہ ہوتا. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر جدھر لمٹ لگائی ہے ادھر ادھر ہم بھی لمٹ اپلائی کرنی چاہیے. تو ہمیں جب بھی ہم نے اگر ایموشن سے یا کام لینا ہے نا تو ادھر لمٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کہتا ہے یار آپ عام لوگوں سے بات کرو گے تو وہ آپ سے ایموشن سے ہی بات کریں گے نا، آپ نے لاجک سے بات کرنی ہے، آپ علماء سے جا کے بات کرو، وہ پھر اس طرح ہی نا علماء پہ چھوڑ دیتے ہیں چیزیں. چلو یہ کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہے. چوتھی آیت پہ چلتے ہیں. جی یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے تھے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور واقعے میں یہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کو اصل میں جب نبوت ملی تھی تو انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کے یہ بات بتائی تھی کہ مجھے اس طرح کا خواب ہے، تو ان کو پہچان ہوگی تھی کہ یہ ان کو نبوت ملی ہے. تو یہ واقعہ میں نے خیال ہے اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے، اس پہ تو کوئی ایسی سمجھنے والی بات ہے نہیں کہ ہے، اگر کوئی ہے تو بتا دے، میرے علم میں نہیں ہے. بٹ اس میں یہی جی ہے کہ خواب میں جو اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت کے منصب پر فائز کرنا تھا نا، تو پھر سچے خوابوں سے جو ہے نا اس کا آغاز کیا تھا. سچے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا شروع ہو گئے تھے کہ جس طرح خواب میں دیکھتے تھے اگلا دن سارا اسی طرح ہوتا تھا. تو نبوت تو ایک اس میں حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بعد جو ہیں وہ مبشرات صرف رہ جائیں گی، کہ سچے خواب جو ہے نا وہ کسی کو آیا کریں گے. اور نبوت کا جو 40واں حصہ، جو حدیث میں ہی آتا ہے کہ 40واں حصہ جو ہے نا وہ سچے خواب ہیں، کہ کسی کو کوئی خواب آ جائے تو وہ بالکل اسی طرح واقعہ وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ کئی سالوں بعد اس طرح ہو سکتا ہے یا کوئی اگلے دن ہو جائے یا اس طرح. تو یہ جو صالحین ہیں اور صدیقین ہیں ان کے ساتھ یہ معاملے ہوتے رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے. اور یہ اسی طرح پھر یہاں بھی کہا گیا کہ ان کو خواب آیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ
حضرت یوسف کو بھی نبوت کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز کرنا تھا، تو اس وجہ سے سچے خوابوں سے جو ہے نا اس کو بیان کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ میرا جو بیٹا ہے وہ ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والے ہیں، تو یہ ان کی تعبیر انہوں نے اس کی بیان کی۔ جی بالکل۔ اور آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہی ان کے ذہن میں بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بھی پہلی بات یہی آئی کہ اگر اس نے اپنے جو ہے بھائیوں کو یہ واقعہ سنا دیا تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دیں، اور کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان ان کے بھائیوں کو بہکائے اور وہ اس کو نقصان پہنچا دے۔ اچھا ادھر جو ہے نا یہ آیت جب میں پڑھتا ہوں نا تو میرے ذہن میں ایک یہ بات آتی ہے کہ ادھر احتیاط کی جو ہے نا ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ احتیاط، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان سے زیادہ توکل جو ہے عام انسانوں میں تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، نبی تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو توکل کی جو ہے حقیقت بھی ہمیں یہاں سے ایک واضح ہوتی ہے کہ احتیاط جو ہے نا بہرحال لازمی ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ کا ایمان کتنا بھی مضبوط ہو، تو احتیاط کرنا جو ہے نا ہمارے یہاں پہ بھی آج کل کیونکہ کرونا کا دور ہے تو زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں تو کرونا نہیں ہو سکتا، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط ہوئے گا؟ جو ادھر بھی احتیاط کیا کہہ رہے ہیں اور نبی کی احتیاط کا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں احتیاط کر رہے ہیں، وہ بھی نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو احتیاط کی ہمیں یہاں پہ ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ احتیاط بہرحال جو ہے نا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سارا کچھ توکل پہ ہی چھوڑ دیں، احتیاط بہرحال ضروری ہے۔ بہت عمدہ تشریح۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ خواب کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب خواب ظاہری بات ہے، ایک اچھا خواب ہوتا ہے، ایک برا خواب ہوتا ہے، تو رسول پاک نے فرمایا کہ تمہیں اچھا خواب آئے تو تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور اس کے بعد رسول پاک نے ایک نصیحت بھی کی کہ اس کو اپنے محبوب کے سوا کسی کو نہیں بتاؤ۔ مطلب یہ والی بات ہے، کوئی جیلسی فیل کر سکتا ہے، خواب کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اس میں دوسری چیز ہے کہ اگر آپ کو برا خواب آتا ہے تو آپ کسی کو بھی نہیں بتائیں۔ ہاں آپ کسی کو ایسے شخص کو بتا سکتے ہیں جسے آپ کو امید ہو کہ یہ تعبیر کر سکتا ہے خواب کی، ادروائز آپ برا خواب تو شیئر ہی نہیں کریں، اور اچھا خواب بھی صرف اپنے مطلب والدین ہیں تو آپ کے محبوب ہیں، یا وہ آپ کا کوئی بہن بھائی ہے، مطلب خواب کے بارے میں رسول پاک نے بھی نصیحت کی کہ ہر کسی سے شیئر نہ کیا جائے، اچھی بات نہیں ہوتی۔ مطلب جی جی بلال بھائی کی جو بھی آپ کا آواز خیر چلی خواہ ہو گئی۔ نا واٹس ایپ، آپ اس سے بس شیئر کر سکتے ہیں کہ جس کو میں بتاؤں گا تو وہ میرے لیے جو ہے نا وہ ایک اچھا ذریعہ بنے گا اس کی تکمیل کے بالکل لیے، تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی برا خواب آئے تو اس کا طریقہ کار بتایا گیا کہ جب آپ اٹھیں تو بائیں طرف جو ہے نا وہ 3 دفعہ آپ نے تھوک دینا ہے، جی۔ اور جو سائڈ ہے نا وہ چینج کر لینی ہے، اچھا اگر اس میں آپ بھی جس رخ کو سوئے جی وہ جی چینج کر لینی اس میں بلال بھی، اس میں بھی تھوڑا سا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تھوکنا جو ہے نا باقاعدہ تھوک منہ میں لا کے تھوکنا نہیں ہے، ایکچولی تھوک کی طرح کا جو آواز پیدا ہوتا ہے نا، تھو یہ والا اس طرح کر کے، مطلب ایک نا نفرت والا ایک انداز اپنائیں، اور اس طرف صحیح صحیح، اس طرح کی آواز سے کر لیں، لازمی تھوکنا نہیں ہے منہ سے، مطلب لعاب نکال کے، یہ بھی عمل ٹھیک کافی ٹھیک، ہوتا ٹھیک ہو گیا، اس میں ٹھیک ہو گیا، اس میں بہترین۔ ایک اور بھی پہلو نکلتا ہے کہ جو خوابوں کی تعبیر جو اوپر جو خواب بیان ہوا ہے نا، اس میں کافی مبہم خواب ہے، اگر کوئی بندہ دیکھے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، تو اس طرح جس کو علم نہ ہو اس چیز کا، خوابوں کی تعبیر کا، تو اسے اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ ایکچولی مجھے خواب یہ بیان کیا کر رہا ہے۔ تو اس چیز سے یہ بھی آگے جو 5ویں آیت ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو خوابوں کی تعبیر کا علم تھا وہ ہر کسی کو شاید معلوم تھا، یا کافی لوگ اس کو جانتے تھے۔ تو ہاں اس وجہ بالکل، ہے۔ جی سے جی یہ بھی اللہ پوائنٹ تعالیٰ بڑا نے زبردست عمدہ پوائنٹ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کو جو اس وقت آنے تھے، مطلب حضرت یوسف علیہ السلام، تو ان کو پھر اس علم میں جو ہے نا سب سے اعلیٰ جو ہے نا قرار دینے کے لیے مگر ان کو اس خوابوں کی تعبیر والا علم دیا۔ مگر اور آج کے اسی دور میں دیکھا جائے تو جی 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 دل بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔
میری آواز آ رہی ہے؟ دل بھائی کنڑ چل آ رہا ہے رہی ہے، شاید. آپ کی آ رہی ہے. عدیل بھائی اچھا، لگتا ہے خاموش ہو گئے ہیں. اس میں ایک اور بات جو ہے نا وہ آتی ہے کہ جب وہ زمانہ تھا اس میں جو ہے تھا وہ خوابوں کی تعبیر کا علم جو تھا وہ زیادہ رائج تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھا وہ شاعری کا تھا. تو اسی بالکل وجہ سے قرآن کو بھی جو ہے نا اسی ردم کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ جس کی وجہ سے جو شاعر تھے بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے ان پر داغ بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کلام نازل کیا جو کہ ان کو ایک لگے کہ یہ کلام جو ہے واقعی اللہ کی طرف سے ہے. تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ نا معجزے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک بتانے کے لیے لوگوں کو کہ اچھا یہ علم ہے تو اس علم نبی کو منوانے کے لیے اس دور کا سب سے بڑا عالم بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کا علم جو ہے وہ اس وقت میں اپنے نبی کو سب سے اعلیٰ دے دیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو پھر ایک اعلیٰ کلام جو اللہ تعالیٰ نے پورے ردم والا جو وہ نازل کیا اپنے نبی پہ. اب بالکل سلمان بھائی آپ نے زبردست جو ہے نا تشریح کی ہے. اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو نا جو جس طرح کے حالات تھے جس حالات میں بھیجا پھر اس میں اللہ نے ان کو کمال جو ہے نا وہ دیا ہے. اگر ہاں جی، مطلب جس دیکھیں طرح نا حضرت تو موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل ملتی ہے. وہ ادھر بالکل جادو بالکل تھا بھائی. اس زمانے میں. تو وہ ہاں ایک جی پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم میں اللہ تعالیٰ نے شفٹ کرنے والا موضوع دے دیا کہ وہ عصا پھینکتے تھے تو وہ پلانٹ کنگڈم تھا تو وہ وہاں سے چینج ہو کے وہ بالکل اژدہا بن جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹریم لیول کا ایک موضوع دے دیا. بالکل اور ایسے یہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اور نبیوں کو منوانے کے لیے جو ہے نا اس طرح کی معجزات دیتے ہیں. ایگزیکٹلی جی آگے آئے. اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے. اور تم پر یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جیسے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی. اور یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہے. تو یہ حضرت یعقوب کا ہی جو ہے نا میرا خیال ہے کال آگے کنٹینیو کیا والا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہ اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا. یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ تمہیں نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح نکالنا سکھائے گا. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ایک طرح ہی خواب کی تعبیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہیں کی کہ اس طرح جو ہے چیزیں سکھائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اور پیش گوئی ایک طرح کی حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کے ذریعے کر رہے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نا حضرت ابراہیم کے نا پڑپوتے تھے. مطلب حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور پھر یہ تو اس طرح سے یہ چین چلتی آ رہی تھی. تو اسی لیے کہا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ اور ابراہیم اور اسحاق پر کی تھی مہربانی. جی ٹھیک آگے آئیے چلیں آئیے. جی. جی جی بالکل. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ جو یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کے اندر جو ہے نا بڑی نشانیاں ہیں کہ جس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا پھر یوسف کو جو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیا. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن کے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جائے اور باقی ساری دنیا چاہے تمہارے خلاف ہو نا تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ وہی بیسٹ نشانی اللہ تعالیٰ نے میرا خیال ہے بیان کی ہے کہ تمام بھائی ان کے جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ چھوٹی عمر میں تھے اور ان کے خلاف ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس منصب سے کس منصب پہ بٹھا دیا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا صرف صبر کے ذریعے. سر اس میں اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا مشرقین کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی انہوں نے حسد کیا تھا نا. علماء یہود کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں کہ حسد کیا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ بچہ اور ہم اتنے بڑے عالم ہیں اور جو ہے نا یہ نبوت کا اعلان کر دے. تو دیکھیں حضرت یوسف سے بھی انہوں نے اسی طرح حسد کیا تھا. حضرت یوسف کو ہم نے
ایک اعلیٰ درجہ دیا، لیکن ایٹ دا اینڈ حضرت یوسف ہی تھے وہ کہ جنہوں نے قحط کی شکل میں ان لوگوں کو جو ہے اناج دے کر ان کی زندگیاں بچائیں۔ تو تمہارے لیے اس واقعہ میں بہت ساری نشانیاں ہیں، تم لوگ جو ہے نا وہ صبر کرو اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرو کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور ان کو ایکسیپٹ کرو، تمہیں بھی جو ہے نا وہ بہت بینیفٹ دیں گے یہ، لیکن تم لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو وقتی طور پہ سمجھ نہیں رہے۔ یہ اللہ پاک اس چیز ادھر کہہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب رسول پاک کی طرف سے بھی بشارت ان کے امتیوں کو سنائی جا رہی ہے کہ تم بالکل صبر رکھو۔ اصل جی عمیر بھائی، اصل تو وہی ہے نا کہ ان کو تم ایکسیپٹ کرو، ان کو بھی نہیں کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے ان کے بھائی، لیکن ایٹ دا اینڈ حضرت یوسف ہی ان کے لیے نا بینیفیشل وہ ثابت ہوئے۔ تو یہ نبی بھی جو ہے نا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، ان کو جو ہے نا تم لوگ ایکسیپٹ کریں۔ جی چلیں جی، صحیح ہو گیا جی، نیکسٹ۔ جی نعمان جی بٹ صاحب چورگن لگ رہا تجھے؟ نہیں جی جی اچھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کہ ان کے ستیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھ بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یعنی کہ وہ جو ہے نا اصل میں جیلسی فیل کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائی سے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ باقی بھائیوں کے نسبت زیادہ تھی، تو وہ ایک جیلسی فیل کر رہے تھے کہ جس سے وہ سمجھتے تھے، ان کے ذہن میں شیطان نے یقیناً یہ بات ڈالی تھی کہ ان کے والد یعقوب جو ہے نا کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں جو ان کی اتنی فیور کرتے ہیں، ورنہ نعوذ باللہ یہ اتنی فیور کے حقدار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا اصل میں۔ اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کیا ادھر، اب بھی دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی یہی سین ہے کہ ان کو جو چھوٹے دو بیٹے تھے نا ان سے زیادہ محبت تھی، اور یہ ایک نیچرل پتہ نہیں ایک چیز ہے۔ اب ہم اپنے اپنے گھروں میں بھی دیکھیں تو ہمارے ماں باپ کا بھی یہی ایک سین ہے کہ ان کو چھوٹے بہن بھائیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور اللہ کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ اللہ کو بھی آخری نبی جو ہے نا ان سے جو ہے ایکسٹریم لیول کی محبت جو اللہ نے اظہار کر دیا ہے، تو جو آخر پہ آنے والے ہیں نا ان سے یہ محبت کا یہ جو قاعدہ ہے نا یہ بڑا خوبصورت ترین ملتا ہے۔ جی بہت عمدہ بات کی ہے، ویسے اچھی صحیح بات بات ریلیٹ بھی کرتی ہے آپ۔ جزاک اللہ۔ میں نہیں اس چیز کو مانتا، میں سب سے بڑا گھر میں اور مجھے عزت ملتی ہے۔ یہ مجھے سب سے جیلسی زیادہ والا فیکٹر آ گیا نا۔ نہیں مجھے گھر بالکل بالکل نہیں ویسے بلال بھائی کی بات اچھی ہے، اور اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف جو تھے بلا کے خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت تھے، تو حضرت یعقوب کو ایک اٹریکشن بھی تھی اپنے بیٹے اس سے کہ یار یہ جو اتنا بالکل خوبصورت ہے نظر میں نہ آ جائے کسی کی، یا کوئی بری نظر نہ لگ جائے، یا شیطان کے مطلب ہتھ کنڈے نہ چھڑ جائے۔ کچھ اس طرح کی پتہ ہوتے ہیں جب اولاد زیادہ خوبصورت ہونا تو ماں باپ بڑے کیئرنگ ہو جاتے ہیں ان کے معاملے میں۔ اور جی عمر بھائی اس میں ایک اور چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ تو بھائی ستیلے تھے نا، تو اس وجہ سے ایک یہ بھی فیکٹر آتا ہے، آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو یہ معاملات ہوتے ہیں فیملیز میں ان کے جو ستیلے بھائیوں کے ساتھ معاملات، اور آگے اللہ تعالیٰ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں انہوں نے یہ مینشن کیا کہ حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ مطلب یہ تھا کہ وہ چھوٹے تھے تو ان سے زیادہ محبت تھی، اور وہ شاید دوسری بیوی سے تھے کسی، تو ستیلے بھائی تھے جو ان کو ان سے حسد فیل ہوتا تھا کہ یہ ان سے محبت ہے، تو یہ ایک بالکل فیکٹر ہے پہلی انسانی جو ہے نا جبلت میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، جو پہلی بیوی تھی نا اس میں وہ 10 بیٹے اس میں سے تھے، جو چھوٹی بیوی تھی نا اس میں سے یہ دونوں بھائی تھے۔ اچھا اس میں کہ یہ چھوٹی بھی چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی چیز ہم کلیئر کر لیں کہ دیکھیں کہ ایٹ اے ٹائم حضرت یعقوب منصب نبوت پر فائز ہیں اور حضرت یوسف منصب نبوت پر فائز ہونے جا رہے ہیں، ان دو بڑی ہستیوں کے درمیان یہ سب لوگ موجود ہیں، ان کے بھائی
تو یہاں سے بھی چیز واضح ہوتی ہے کہ نبی کا ان کے سروں پہ قائم ہونا، سایہ قائم ہونا، پھر بھی کسی کو ہدایت کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. وہ واحد اللہ ہے جو اللہ کسی کو ہدایت دے گا. نبیوں کا ایک گھر میں رہ کر اب ان لوگوں کے ارد گرد گھومنا بھی نا ان کو ہدایت پہ نہیں پہنچا سکتا ان کی مرضی سے. بے شک بے شک ایسے ہی ہے. ہدایت جو ہے وہ بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے. جی آگے چلیں جی. نیکسٹ. جی 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 یہ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور زمین میں سرزمین میں پھینکو تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر نیک بن جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو میرے ذہن میں یہ بات ہے ادھر کہ سب سے پہلے تو یہ وہی جو پلاننگ کر رہے ہیں اسی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ ہے کہ پھر نیک بن جاؤ. تو اس میں میرے ذہن میں آتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ رواج ہے کہ جی گناہ کر کے بعد میں کہ ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ بہت زیادہ جو ہے نا غلط جگہ پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کریں گے اور پھر توبہ کر لیں گے، اور اس وجہ سے جو ہے نا گناہ لازمی کرنا ہے، مطلب پوری نیت سے جا کے توبہ گناہ کرتے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ایک جو ہے نا غلط ہے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا. مطلب گناہ پہ جرت کر جاتے ہیں ہم لوگ. ویسے ایک چیز اس آیت سے مل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں جو چاہے جتنا بھی خوف خدا تھا کہ ہم توبہ کریں گے، یہ غلط کام ہے، یہ بھی ان کو پتا تھا کہ غلط کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی پورا پلان تھا کہ توبہ کریں گے. تو مطلب خوف خدا ہونا یہ بھی جو ہے وہ ایک ہدایت کی چھوٹی طرف بات لے نہیں ہے. جانے کے ذریعے ہے پھر بھی ایک. بالکل. وہ پھر مہر بھائی دیکھیں یہی خوف تھا کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہدایت کی رمق ان کے دل میں موجود تھی جو جی یہ انگاری کی. مطلب تو بالکل صحیح بات پھر ہے. اللہ نے ان کو جب ہدایت دے دی تھی نا ایٹ دا اینڈ، مطلب پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ کافر ہو کے مرتے، لیکن یہی اسی خوف کی وجہ سے پھر اللہ نے اسی روشنی کو نا زیادہ جو ہے روشن کر دیا. بالکل صحیح. جی جی نیکسٹ. جی چھوٹے بٹ صاحب. جی انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکو. اندھے کنویں سے ہمیں خیال ہے اندھیرا کنواں مراد ہے، تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے. ٹھیک ہے، تو یہ پلاننگ ہی وہی ہو رہی ہے کہ ان میں سے ایک نے پھر یہ مشورہ دیا کہ اگر تمہیں یہی کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم اسے قتل نہ کرو، کسی کنویں میں پھینکو، ہمارا مقصد تو جان چھڑوانا ہے. ٹھیک ہے، تو قتل کا گناہ پھر اپنے سر کیوں لیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ انہیں کسی کنویں میں پھینکاتے ہیں تو جان تو ہماری چھوٹ جائے گی، جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے گا. ٹھیک. جی بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں. یعنی کہ ان کے بھائیوں نے جب یعقوب علیہ السلام سے زیادہ چاہیے کہ ہمیں ہمارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیں، تو انہوں نے ان کو منانا چاہ رہے تھے کہ وہ یقین کر لیں کہ ہم جو ہے نا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں. تو یہ ایک اس سے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اکثر ایسا لوگ ہوتے ہیں جی دوست وغیرہ جو آپ کے ہیں وہ سگریٹ وغیرہ بہت زیادہ پیتے ہیں، کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ کہتے ہیں یار میں تیرا نقصان تو نہیں چاہ رہا نا، کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا تجھے، ٹینشن کیوں لے رہا ہے، ایک دفعہ ٹرائی تو کر، اس طرح کر کے وہ آپ کو غلط راستے پہ بھی لے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شیطان جو ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو ہے نا جب بھی کسی سے غلطی کروانی ہو نا تو وہ اسی طرح شروع کرتا ہے کہ لوگوں کو نا جسٹیفائی کروانا چاہتا ہے کہ آپ ٹینشن نہ لو، آپ ٹینشن نہ لو. تو اس چیز سے بھی ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے وہ. منافقت سے کام لیا جاتا ہے. ہاں ایسے ہی وہ جس طرح بہت اچھا بیان کرتے ہیں نا یوتھ کلب کے ہیں طاہا بھائی، وہ کہتے ہیں جو حرام ریلیشن شپ ہے نا وہ جب شروع ہوتا ہے نا تو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے یار تو گڑا جڑا نا فزیکلی جا کے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے بس نا میسج کر لو اور حال چال جو ہے نا بس پوچھ لو.
تو تم کون سی گندی باتیں کر رہے ہو، بس ویسے ہی یہی پوچھ رہے ہو نا کیسے ہو، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے بس. اس کے بعد وہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں یار آج مل ہی لیتے ہیں، کیا ہو گیا، میں نے کون سا جو ہے نا وہ ٹچ کرنا ہے، یا میرا کون سا کوئی فزیکل جو ہے نا وہ ہوگا انٹیکٹ. تو اسی طرح وہ بڑا وہ اچھی طرح بیان کرتے ہیں، میں ان کی طرح بیان نہیں کر پا رہا، لیکن اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات ہے بلال بھائی، میں نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہے کہ ہم مطلب زندگی میں جب بھی کبھی کوئی گناہ کرتے ہیں نا، تو ہم اس کو پتہ بہانا کیسے، اس کو صحیح کیسے کرتے ہیں اپنے لیے. ہم اسے بڑے گناہ کو ریفرنس مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو بڑی چھوٹا، یہ تو گناہ ہے ہی اپنے نہیں، یہ بڑی چھوٹی بات ہے، چلو کوئی نہیں، یہ اس کے کر لیتے ہیں. مطلب سمجھ لے کہ اس نے ٹچ کرنے کو بہت بڑا گناہ مان لیا، اور اس نے کہا چلو یار ملاقات ہی کرو، میں اتنا بڑا گناہ تو میں نے چھوڑ دیا، چھوٹی بات ہے، چلو خیر ہے. پھر وہ نیکسٹ ٹائم کیا کرے گا، ٹچ بھی کرے گا، کہے گا میں نے کون سا بولی نہیں ہے تو ٹچ کیا تھا. تو وہ بڑے کو ریفرنس مان کے چھوٹے کرتا چلا جاتا ہے، پھر ایٹ دی اینڈ بندہ بڑے پہ پہنچ ہی جاتا ہے. تو یہ پھر نقصان دہ ہو جاتا ہے. دل کو جی تسلی دینی ہوتی ہے بس، کہ جی یار جی جی کچھ نہیں ہوتا بالکل بس. صحیح کہا بھائی، یہی والا پوائنٹ. جی جی نمان بھائی. کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. یہ وہی چیز ہے کہ پھر وہی بات جو پچھلی آیت میں ہوئی ہے اسی کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا گیا کہ آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ کھائے کھوئے گا اور کھیلے گا، مطلب اس کا ہی فائدہ ہے، نقصان اس کا کوئی نہیں ہے. تو وہ ہم اس کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں، آپ ہمیں ذمہ داری دیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، وہ کہنا چاہ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، ایک طرح سے منا رہے تھے. بٹ صاحب اپنے کو انشاءاللہ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں. بٹ صاحب کا ماشاء اللہ ٹرانسلیشن بہت ہی اعلیٰ ہے، مجھے مطلب بہت مزہ آ رہا ہے سننے کا. بٹ صاحب انشاءاللہ بھی ساتھ کے اشارے اس سے یہ بھی چیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ابھی جو ہے نا وہ لڑکپن والی بھی شاید نہ ہو، تو اس وجہ سے وہ ساری یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ تفریح کے لیے کھیل کود لے، تو یہ بیان وہ کر رہے ہیں. ان کی عمر مطلب کہ ابھی بالکل چھوٹی تھی، کوئی بڑے نہیں تھے. یعقوب نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. ایک تو اس سے یہ چیز پھر وہی بات آ گئی کہ احتیاط کی جو ہے نا حد ادھر بیان کی گئی ہے، کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہیں سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. حالانکہ یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی، ان کا توکل کس لیول کا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو بھی نبوت کی بشارت مل گئی ہے، تو ان کی حفاظت کا بھی جو ہے نا وہ احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں ایک احتیاط کے ریلیٹڈ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت عمدہ مثال ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی جو ہے نا انہوں نے جو اندیشہ ظاہر کیا تھا، تو بے شک یہ احتیاط کے ریلیٹڈ میرا جو ذہن جاتا ہے وہ احتیاط میں جاتا ہے. باقی آپ کیا؟ بٹ صاحب ایکچولی حضرت آواز نہیں آ رہی بلال بھائی آپ کی. آپ کی آواز اب نہیں آ رہی بلال. اب آ رہی ہے. ہاں جی. جی جی. میں نے کہا ایکچولی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تب یہ دعا نہیں تھی نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. آپ کی آواز پھر نہیں آ رہی. پھر آواز یہ نمان بھائی آپ بلال بھائی کو ہاٹ اسپاٹ دے دیں. سر میں کون سا ٹیلی نار میں لگا ہوں کہ اتنی دور ہاٹ اسپاٹ چلا جائے. دعا ہی کر سکتے. لیکن آج جو ہے نا وہ پرابلم کر رہے ہیں. چھت پہ چلیں چلے جائیں. آپ میری وہ آڈیو میں اچھا اس میں مجھے ایک پوائنٹ نا بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے، مجھ سے وہ صحیح سے ایکسپلین نہیں کیا جا رہا مطلب، لیکن میں یہ جی سمجھ جی رہا ہوں کہ اس میں نا ہمیں تربیت کے لحاظ سے بچوں کی ایک پوائنٹ مل رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنا مطلب ہمارے گھر کا بچہ ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو گروپ اس سے لینا ہے یا کسی طریقے سے اسے جیلسی فیل کرتا ہے، تو ہمیں ہرگز اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہیے کبھی بھی. مائٹ بھی پاسبل کہ وہ اس کے نقصان کے لیے آئے ہوئے ہوں. مطلب ہم نے اگر کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ جا تو رہا ہے
لیکن وہ کچھ ایسے گروپ کے ساتھ جا رہا ہے جس میں کوئی نہ کوئی ایک الٹا بندہ اس کے خلاف موجود ہے. تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ نقصان کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب ہم اپنی عام زندگی کا بھی دیکھیں، مجھے تو یہ ہلکا سا نا تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ حضرت جب وہ بار بار شک کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا تو تھا کہ یہ جیلس فیل کرتے ہیں. بالکل بجا کا. آگے وہ چلیں جب جی. میری آواز بند ہوئی تھی نا، بند میری ہوئی تھی نا آواز، تب میں جی کہہ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ دعا نہیں تھی تب. وہ جب اب ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے دی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر والی، مطلب ہاں 3 جی ہاں دفعہ جی پڑھو اور کوئی ٹینشن نہیں. زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکے. تو دیکھیں امت محمدی کو اللہ پاک نے کس کس طرح کے جو ہے نا انعامات دے دیے ہیں. تو یہ دیکھیں سر جی، یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہمیں. ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی 3 دفعہ دعا پڑھتے اور بس جاؤ جہاں مرضی لے کے جاؤ، میرا اللہ نگہبان ہے. لیکن اللہ نے ہر امت کو نا، کسی کو من و سلوہ دے دیا ہے، کسی کو قرآن دے دیا ہے، کسی کو یہ دعائیں دے دی ہیں. بلال جی اس میں بھی ہے نا جو اس کی یہ دعا جس میں سکھائی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ جو بھی مطلب کہ سانپ بچھو اور اس طرح کے زہریلے جانور ہیں نا، جو ان سے بچاؤ کے لیے نہیں اس سر میں جی، بھی واٹس ہر ایپ والی آفت کے لیے، ہر آفت کے لیے ہے. آپ دوبارہ نہیں. اچھا اس شرح میں یہ پڑھیے گا اس حدیث کی. جی جی بالکل، اس میں یہ جی کہ غیر متوقع جو نقصان آپ کا ہو سکتا ہے نا، یہ اس سے ریلیٹڈ بالکل. دعا ہے کہ اچانک بائی آفتاب. چانس کوئی آپ کا نقصان ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سے اس کی حفاظت کرے گا. ہاں مطلب 100% آپ نہیں کہہ سکتے، میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس نقصان کے بعد کوئی اچھا راستہ کھولنا ہو، وہ الگ بات ہے. لیکن مطلب یہ رسول اللہ کا ایک طریقہ کار تھا، یہ دعا پڑھتے تھے، اس سے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر متوقع حادثہ سے آپ بچ جاتے ہیں. ہاں جی وہی اچھا نا، میرا کہنے کا وہی مطلب ہے کہ اس طرح کے جی اور جو بٹ صاحب پہلے بیان کر رہے تھے احمد بھائی، کہ وہ کرونا والے معاملات ہے، اس میں تو احتیاط کرنی پڑے گی نا. اس بالکل ایسے ہی میں ہے، ہم تو فری ہینڈ تو نہیں چھوڑ سکتے نا. ہاں جی، اور کوئی اس طرح تو بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں کوئی گولی میری طرف چلا دے، میں نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے. تو وہ اس جی طرح کا بالکل تو صحیح معاملہ نہیں نا. ہاں جی وہ وہ والی جس اچھا، طرح مشہور چیز میں ہے بیان دعا کر کے رہا بارے میں جی دعا جی بھی میں ذکر کرتا چلوں، میرے ذہن میں آئی بات کہ دعا بھی ہوتی ہیں. ایک تو دعا ہے کہ جو مسنون دعا جس کو ہم کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور ان سے ہمیں ملی، تو ہم کہتے ہیں جی یہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے. ایک دعا ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں اپنی زبان کے اندر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دعا بھی 2 طرح کی ہو گئی. تو میں یہ کہتا کہ اگر آپ کہیں کہ جی دعا جو ہے، ظاہر سی بات ہے، دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کہا ہے کہ میں مومنین کی جو ہے تمام دعائیں سنتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی کوئی دعا فار ایگزامپل قبول نہیں بھی ہو رہی، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ آپ کے لیے کوئی اور بلا ٹال دی ہو. ٹھیک ہے. تو وہ بلا نہیں ٹلی تو کوئی اور ٹل گئی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب بھی ہرگز دعا میں یہ نہیں ہوتا کہ میں دعا کروں کہ یا اللہ مجھے آگ سے بچاؤ اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا. تو یہ بھی چیز بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کوشش خود کرتے ہیں اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. یہ دعا کا مقصد ہوتا ہے. اور دعا کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوشش بندے کی طرف سے ہوتی ہے اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. بالکل. جی نیکسٹ. یہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں. یعنی کہ وہ پھر وہی بات کے منانا چاہ رہے ہیں، ابھی تک وہی بات چل رہی ہاں ہے. جی پوری ایفرٹ کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آگے جی. پھر سوائے یہ کہ جب وہ ان کے ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، یعنی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا. تو ہم نے یوسف پر وہی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم نے ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو. ٹھیک ہے. مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ دیا کہ تم جو ہے نا صبر کرو اور میں دیکھنا تمہیں اس مقام سے کدھر تک پہنچاؤں گا، اور پھر تم ان کو بتانا کہ آپ مجھے وہاں چھوڑ کے گئے تھے اور آج میں کیا ہوں. ٹھیک ہے. تو مطلب اتنا اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے صبر کی تلقین کی ہے. تو یہاں پہ ایک تو ہمیں جو ہے نا صبر کی بڑی اہمیت پتہ لگتی ہے کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ خاص اپنے پیغمبر کو صبر کی تلقین کر رہا ہے. تو ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب کوئی مشکلات آئیں یا کوئی اس طرح کی مصیبت ہے تو صبر جو ہے نا، صبر سے کام لیں. صبر بہت اہم چیز ہے.
اچھا میں نے جو ایک چیز میں دیکھی ہے نا کہ اب دیکھیں اللہ رب العزت اگر انبیاء کرام کا سخت امتحان لیتا ہے تو ساتھ میں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کس طرح کر رہا ہوتا ہے سر. اگر کسی چیز کا بندے کو پتا چل جائے نا پہلے آپ کر رہے ہیں میکینیکل انجینئرنگ اور آپ کو ابھی بتا دیا جائے کہ آپ نے جو ہے نا وہ وزیر اعظم لگنا ہے وہ 40-45 سال کی عمر میں, تو جتنی مرضی ہرڈلز آئیں گی نا تو آپ کسی نہ کسی طرح سے اس کو فیس کرتے جاؤ گے کوئی بات نہیں. ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ مجھے نا بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ پاک اگر انبیاء کو ٹیسٹ کر رہا ہے نا ان کا سخت, انبیاء بھی انسان ہی ہے نا, تو اگر ٹیسٹ کر رہا ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے, ان کا ایمان جو ہے دیکھیے آواز کٹ سگنل گئی. آئی تھنک ان کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. بٹ صاحب یہ آگے آپ پڑھیں پھر. جی وہ کچھ بتانا چاہ رہے تھے, میں کہتا بتا دیں بلال بھائی. چلیں ہم آتے ہیں تو پھر پوچھ لیں گے. شروع کروں آگے چل. جی 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 اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے, یعنی کہ اب وہ واقعہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا انہوں نے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی. اور اب جو ہے وہ روتے ہوئے اپنے باپ کو, یعنی کہ جو ڈرامہ کر رہے تھے کہ یہ واقعہ جو ہے نا ہو گیا ہمارے سے, جو ہے غلطی ہوگی, تو وہ اب ان کے پاس دوبارہ آئے ہیں اپنے والد کے پاس, اور جا کے ان کے پاس ڈرامہ کریں گے کہ ہمارے سے اس طرح غلطی ہوئی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اس طرح نا. تو یہ آگے اسی اگلی آیت میں وہی ہے. یہ بات ہے کہ کہنے لگے ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں. یعنی کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی بات کی, ہمیں پتا آپ نے یقین نہیں کرنا لیکن ہم سچ بول رہے ہیں. یعنی اپنی جو ہے نا غلطی ایک طرح کی انہوں نے نہیں مانی, اور وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام پہ انہوں نے ڈال دیا کہ آپ نے یقین نہیں کرنا. کسی بھائی نے کچھ نہیں کہنا آگے؟ ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. جی جی کلیئر ہے. اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے, اور ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے, اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے, اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے. اچھا ادھر ایک بات یہ ہے کہ کیونکہ میرا خیال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کا پتہ تھا کہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازنا, اور اس طرح کہ جو خواب کی تعبیر کیونکہ ان کو پتہ تھی, تو ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے یہ, ٹھیک ہے. بہرحال ان کو یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے احتیاط پہلے کی, ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی, تو آپ وہ صبر کر رہے تھے, ٹھیک ہے. جو کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا دوسرا, اللہ تعالیٰ کی ان کے پاس بس صبر جو ہے نا ان کے پاس راستہ تھا, اللہ تعالیٰ کے جو ہے فیصلے پہ, اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ اب وہ راضی ہیں, ٹھیک ہے. احتیاط انہوں نے کی, توکل کیا, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نے جب ہو گیا کہ وہ کر رہے ہیں جو, تو انہوں نے یقین تو نہیں کیا ان کی بات پہ, بہرحال صبر کا راستہ جو ہے نا اختیار کیا. صبر جو ہے نا اس کی تلقین مجھے ادھر نظر آ رہی ہے کہ بہترین چیز جو ہے جب بھی آپ کے اوپر مشکل ہے, آپ کو کوئی راستہ نہ نظر آ رہا ہو تو آپ صبر سے کام لیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. بٹ صاحب ادھر کویشچن اٹھتا ہے کہ ان کے جو انہوں نے قمیض پر وہ خون لگایا وہ کدھر سے ہاں آتا وہ ہے کسی خون؟ جانور کا ذبح کر کے انہوں نے لگا دیا ہوگا, یہ بھیڑیے کا ہی قتل کر کے لگا دیا ہوگا. کار پہ گئے تفسیر تھے دیکھتے ادھر. ہیں. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ میرے خیال سے کہ حضرت یعقوب کو تو خود تو پتا تھا اپنے طور پہ کہ انہوں نے ہی ایک وہ حادثہ کیا ہے حضرت یوسف کے ساتھ, لیکن ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں تھی, تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو مطلب نقصان بھی نہیں پہنچایا. اور اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس کوئی مطلب واضح دلیل نہیں ہوتا ہم کسی کے اوپر فٹافٹ سے نا سزا والا معاملہ نہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاں یہ بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ ہے کہ الزام تراشی بغیر جی جی دلیل کے بھی جو ہے نا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اس کی. ہاں یہاں جی, تک کہ ان اگر کو اپنے طور پہ واقعات, واضح تھا. ہاں یہ واقعات آپ کو پتہ ہو بھی ہو لیکن آپ کو بس کسی چیز کی دلیل نہ ہو, گواہ نہ ہو, تو آپ اس پہ الزام نہیں لگا سکتے.
یہ مولانا یہ تقی عثمانی صاحب کی جو تفسیر ہے نا، یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے ادھر. وہ قمیض پر کوئی اس طرح کے آثار نہیں تھے کہ جہاں پہ وہ جس طرح کی اگر بیڑیا کھائے تو وہ پھٹ جاتی، تو اس طرح کا معاملہ ہوتا، لیکن وہ نہیں تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا مہذب تھا بیڑیا کہ بچے کو کھا گیا، لیکن قمیض جو ہے وہ جوں کی توں سلامت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ان کی یہ بات یقین سے معلوم ہو کہ بیڑی کے کھانے کی بات محض افسانہ ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تم نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے. مطلب یہی کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا، پھر انہوں نے میرے لیے صبر ہی بہتر ہے یہ والا انہوں نے پھر الفاظ کے. کس طریق کی بک سے یہ کوٹ کر رہے ہیں تقی عثمانی صاحب یہ بات؟ میں اس کی نا آئی تھنک اچھا یہ یہ والی بات مولانا میں نے نا مدودی نے بھی نا مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھی ہے. میں نے بھی جن سے ترجمہ تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا، تو تب ان دنوں میں نے سورہ یوسف بھی ان سے پڑھی تھی، تو انہوں نے بھی یہی اس طرح کا واقعہ ڈسکس کیا تھا. یہ میرے خیال سے آگے کہیں آتا ہے، یہ قرآن پاک میں بھی میرے خیال سے کہیں آئے گا. میرے کن خیال سے سے شاید ترجمہ پڑھا تھا آپ نے؟ یہ نہیں، میں نے یہاں پہ مولانا یہاں مدودی نے ادھر لکھا ہے کہ یہ بائبل میں اس کا ذکر ہے، مطلب بائبل میں. اسرائیلی روایتوں سے یہ نتیجہ نکلا ہے. ہاں جی یہ صحیح لکھا صحیح ہوا صحیح. یہ آپ کا. جی 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 صحیح ہو گیا. مطلب یہ واقعہ موجود ہے، میں نے بھی جن سے پڑھا تھا انہوں نے بھی یہی واقعہ کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح کی قمیض بالکل ہی صحیح سلامت بس اس کے بعد خون کے دبے لگا دی. تو وہ حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ مطلب تم دیکھو کہ بیڑیا جب کھاتا ہے تو وہ قمیض کو بھی نوچتا ہے، قمیض کے بھی کوئی حصے ہوتے ہیں، تم تو ثابت ہی قمیض لے آئے واپس. اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے جی یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہاں ایک قافلہ آیا. قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لوگ خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا. تو یہ ادھر یہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وعدہ تھا وہ پورا کرنا تھا، تو پہلا اسٹیپ اس کا شروع ہو گیا. اب جو ہے قافلہ آیا، قافلے نے پانی نکالنا تھا، تو وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا بہترین ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں غلام وغیرہ بکا کرتے تھے. انہوں نے ان کو جو ہے نا ایک غلام کے طور پہ تجارت کا مال سمجھ لیا، اور غلام کے طور پہ جا کے ان کو سستے داموں جو ہے نا فروخت کر دیا. اگلی آیت میں آئے گا یہ کہ سستے داموں ان کو فروخت کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہی سارا کچھ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف وہ لوگ پلان کرتے ہیں، ایک طرف اللہ پلان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کے مطابق سارا کچھ چل رہا تھا. جی نیکسٹ. جی ڈاکٹر صاحب یہ آگے. اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گنتی کے چند درہموں کے شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. یعنی وہی نا سستے داموں میں انہوں نے بیچ دیا. ایک تو ادھر سستے داموں میں جو ہے نا مینشن کرنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں کہتی، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مینشن کیا، اور جو مجھے اس چیز سمجھ آتی ہے نا یہ تھی کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ کی قیمت کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی قیمت کیا ہو وہ جو ہے نا اکثر انسان کو اندازہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر اپنے اوقات کے بارے میں فیصلہ کرنا بھی ایک غلط چیز ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ابھی آپ کی جو ورتھ ہے وہ کم نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عرصے میں جا کے کوئی ایسا مقام عطا فرما دے تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. تو اس لیے کسی کو بھی جو ہے نا نیچ نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے. ایک تو مجھے اس چیز بالکل، کی جو ہے نا تلقین بڑا ملتی ہے. زبردست پوائنٹ آپ نے بتایا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. بڑی اچھی بالکل. بات ہے. اور دوسرا کہ یہ جس طرح یہ تجارت، انسانوں کی تجارت، یہ کتنی بھیانک یہ منظر ہوتا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ 8-10 لوگوں کو لے کے کھڑا ہے. جس طرح جانوروں کو ہم منڈی میں لے کے جاتے ہیں یا بکرے خریدنے جاتے ہیں، اس طرح لوگ بیچتے ہوں گے. تو انسانیت کی جو قدر تھی وہ کس قدر جو ہے نا ان لوگوں نے وہ نچلی سطح تک لے آئے تھے تب یہ یہودی. تو اسی وجہ سے سر یہ پھر جو ان پہ عذاب آئے ہیں نا یہ حقدار تھے، مطلب اللہ نے بڑے ان کو جو ہے چانس دے دیے تھے. چلیں اچھا آگے. اس میں نا ایک چیز میں کہوں گا کہ چلے میرا تو شاید اس طرح کا نہیں، بہت زیادہ شوق نہیں ہے،
اگر کوئی اسٹوری ٹیلنگ مطلب یا اسٹوری رائٹنگ وغیرہ کا انٹرسٹ رکھتا ہو نا تو میرے خیال سے وہ اس سے نا کچھ سیکھ تو سکتا ہوگا. لازمی بات ہے یہ بھی اسٹوری ٹیلنگ ہی ہے نا. سورہ یوسف پوری ایک اسٹوری ہے بس, مطلب ایک اسٹوری کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا. تو اگر کوئی سیکھنا چاہیے اس میں تو میرے خیال سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ تو گیٹ ہوتا ہی ہوگا. ہے کسی کا انٹرسٹ اس طرح کا؟ سر جی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یقین جانے اللہ پاک کا جو انداز بیان ہے نا وہ سب سے بڑا علم والا ہے, حکمت والا ہے, وہ کمال ہے. آپ دیکھیں اتنا کنسائزلی اللہ نے اتنے بڑے قصے کو جو ہے نا وہ چند سطروں میں بیان کر دیا. اور میں چند دن پہلے نا سورہ نمل کی تفسیر پڑھ رہا تھا, وہ موقع ملا, حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس والا واقعہ آ گیا. تو اس میں یقین جانے کہ جب میں پہنچا نا کچھ 40-45 آیات کے قریب, تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے کس طرح ربط جو پیدا کیا نا آیات میں, اس طرح جو ہوا اس کے بعد یہ ہوا. تو اگر کوئی بندہ تھوڑا سا شعور رکھتا ہے نا, جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے, اس کا انٹرسٹ ہے, تو حیران رہ جاتا ہے. تو قرآن کی آیات جو ہیں وہ ہر جو لفظ ہے نا وہ یقین جانے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ نشانیاں ہیں. کوئی غور کر لے اس کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ مل جائے گا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. اور واقعی عمیر بھائی یہ صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ جو آیات کا جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہی نشانیاں ہیں. تو یہ قرآن کی آیات جو ہے وہ ہر آیت ایک نشانی ہے. بالکل ایسے صحیح ہے. آج مجھے تو بہت مزہ آیا ہے, بہت میں نے انجوائے کیا ہے. اور یقین جانے یہ سب سے بہترین جو نبی رحمت علیہ السلام کے مطابق کام ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا, تو یہ ہم نے بہت اچھا عمل کیا ہے. باقی پتہ نہیں آپ بھائیوں کو کس طرح کا آج لگا, لیکن مجھے بہت مزہ آیا. میرا دل کر رہا ہے کہ یہی روٹین ہو کہ مختلف یہ دیکھیں ملٹی جو ڈائریکشنل جو ہے نا ہمارا آج کا ٹاپک ہو گیا کہ ہم نے کتنی چیزوں کو زیر بحث لے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ ہماری سورہ یوسف اگر ہمارے 5 دنوں میں, میرا خیال ہے 5 سے 6 دنوں میں ختم ہو جائے گی, تو اس کے بعد ہم سورہ کہف شروع کریں گے. اس کے اندر میرا خیال ہے 3 سے 4 واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں, وہ بھی بہت زبردست قسم کے اس میں سبق ملتے ہیں ہر واقعے میں. اینڈنگ کی طرف جاتے پھر کل کا یہاں سے 21 سے 40 تک جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ہاں جی عدیل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں میں نے کہا کافی مزہ آیا آج کے لیکچر میں. وہ درمیان میں میرا انٹرنیٹ چلا گیا تھا بٹ پھر بھی کافی سیکھنے کو ملا ہے آج تو. الحمدللہ. اس کی ریکارڈنگ نا آپ اپلوڈ کیجئے گا. یقین جانے یہ بڑی مزیدار تفسیر آج ہوئی ہے. اسی یوٹیوب چینل پہ نا جو دا اسکول جو نعمان بھائی آپ نے سینڈ کیا تھا لنک, جی میں اسی پہ اپلوڈ. عدیل بھائی مجھے سینڈ کر دیجیے گا, میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ 12 بجے تک کر دیتا ہوں. نعمان بھائی آپ نے چینل بنایا وہ ایک تھا چینل اس کو ہی کنورٹ کیا بس. بہت اچھا کیا آپ نے, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. بڑا مزہ آیا اس تفسیر کا. میں عدیل بھائی سے ڈسکس کیا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں سینڈ کر دیا کروں گا, تو میں نے چلے سیو رہے گی ایک جگہ پہ. ٹھیک ہے جی, سب اجازت دیجیے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.